अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज ज़रा हट के आपसे बात करेंगे और बात करेंगे KTV उर्दू में उन मुद्दों पे जो मुद्दे आपके लिए काफ़ी लाज़िम मज़लूम भी हैं। इसलिए लाजिम है क्योंकि जब हम ज़िंदगी के किसी भी पहलू पर नज़र दौड़ाते हैं नाजरीन, तो सबसे बड़ी बात होती है कि किस तरीके से हम अब मामूलात ज़िंदगी जो हमारे हैं उनको लेकर के आगे चलेंगे, और इन मामूलात ज़िंदगी में अब हमारी ज़िंदगी कैसे बसर होगी ये एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि फ़िलहाल तो लोग ये कहते हैं कि कोविड-19 की वजह से हम घरों के अंदर हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद जब मामूलात बहाल हो जाएंगे तो ज़िंदगियां जैसे पहले थीं वैसे हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो दुनिया की सूरत हाल है, या बरतानिया की तरफ से जो आज ही स्टेटमेंट आया जिसमें ये कहा गया कि कोरोना वायरस के हवाले से अद्वियात की ईजाद या इस पर बात करना अभी कार दर्द वाला मामला ही है। यानी कि बड़े तरक्याती जो मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो भी इस मामले में परेशान हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको बताते हैं कि हमने सोचा कि आज जब इम्यूनिटी बढ़ाने की बात होती है, इम्यून पावर को बूस्ट करने की ज़रूरत की बात आती है, जब आज वज़ीर आज़म की तरफ से ये कहा जाता है कि यूनानी मेडिसिन्स के अंदर कुछ ऐसी अद्वियात आई हैं जिनसे आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो बढ़ जाएगी। लेकिन असल में कहते हैं कि जब आपकी गाड़ी का टैंक है, जब उसमें आप तेल डाल देते हैं, अगर आप उसमें एक्स्ट्रा डाल देंगे तो वो छलक पड़ेगा। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो कुछ भी निज़ाम बनाया है, वो सेल्स हैं, किस तरीके से काम करते हैं, एक बेहतर नॉलेज ही इसके बारे में बता सकता है, वो चाहे तिब्बी यूनान में हो या फिर इंग्लिश मेडिसिन की बात करें। इस हवाले से आज हमने सोचा कि हमने वादी के मारूफ तरीन जो तबीब हैं और बड़े ओहदों पे भी रहे, बड़ी जगहों पे रहे, ज़िंदगी के कई तजुर्बे किए, और यूनानी मेडिसिन के हवाले से कहें या फिर जो हम इसको अद्वियात की बात करते हैं कि कोविड-19 से लड़ने की जो क्षमता हमारे अंदर आ सकती है, जो हम एक दिशा दे सकते हैं अपने जिस्म को, वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। हमने सोचा कि अपनी क्या बात करें, क्यों ना यही बात किसी माहिर से की जाए। तो इस हवाले से नाज़रीन आपको बताते हैं कि आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं रजिस्ट्रार कम एडमिनिस्ट्रेटर JNK बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी सिद्धा, यानी कि जितने भी इनके 5 कर्म हैं उनके ये इस वक्त जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, और इसके साथ साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हैं स्टेट यूनानी हॉस्पिटल जो हमारा शाल्टिंग श्रीनगर में है वहाँ पे। चूँकि रजिस्ट्रार भी हैं, इसका मतलब है कि जितने भी BOMS तलबा निकलते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो होती है इन्हीं के हाथों से होकर के निकलती है, ताकि ये एक बेहतर नॉलेज को कौम के सामने पेश कर सकें। डॉक्टर शौकत साहब, आज यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी और एक मौका फराहम किया ताकि हम आम पब्लिक के सामने जी कुछ अपनी तरफ से हिदायत, कुछ जानकारी रखें। जी जैसा कि आपने कहा कि कोविड-19 जो है वुहान से शुरू हुई, चाइना में एक शहर का नाम है, तो पूरी दुनिया में फैल गया। परहैप्स दिस इज़ द फर्स्ट रियल पैंडेमिक जी इन द मेडिकल हिस्ट्री, जो पूरी दुनिया में यानी बहुत तेज़ी से, इट इज़ वेरी एक्सपोनेंशियल इन कैरेक्टर, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जी 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 आज तक जितने भी ये थी उतना ये हमारे दूसरे जो इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शन, वो इस तेज़ी से नहीं फैले जितने की है। अब एक ख़ास मसला जो है जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो यह है कि we should not be panicky about these things. We should learn how to adopt ourselves. जी तो पैनिकी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें डट कर मुकाबला करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो भी वायरस हो इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर डिजीज़। अब ये क्यों इतना हम पैनिक कर गया, हम आ गया हर जगह, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, मगर उसका मतलब यह नहीं है कि हम यानी चुपचाप खामोश बैठे डर जाएं, नहीं। मुकाबला करने के लिए हमें हर रिसोर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वी शुड यूटिलाइज आवर एफर्ट्स, मेडिकल एफर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो दूसरे ये इसमें ये दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनको मिलजुल के काम करना है। वी हैव टू टीम वर्क टू फाइट दिस मीनेस कोविड। जी आजकल जो है हमारे पास जो ये कहते हैं कि नहीं हम इम्यून बूस्टर्स देंगे या वो देंगे, देखिए
ایک خاص بات جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس ڈیزیز کے خلاف نہ کوئی ویکسین ہے نہ کوئی دوائی ہے اس وقت جی، بلکہ اس میں سمپلی پریونٹیو میجرز ہیں. جی. آپ کے ہاتھ میں ایک بہترین اسلحہ جو ہے ویپن ان یور ہینڈس جسٹ ٹو ہاؤ ٹو یوز دیز پریونٹیو میجرز ٹو کمبیٹ دس مینس. اوکے. اس میں کیا ہے صرف سمپل سمجھ ایک لاک ڈاؤن کرنا ہے. لاک ڈاؤن میں آپ کو گھر پر صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں ہے بلکہ لاک ڈاؤن ایسے ہونا چاہیے یو شوڈ بی مور دین لاک ڈاؤن یو مسٹ بی الرٹ. اوکے. جب آپ میں الرٹنس آئے گی تو آپ بالکل اس کا مقابلہ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. ہائیجین یو ہیو ٹو مینٹین اسپیشلی دوز آف ہائیجین آف ہینڈس یہ آپ کو مینٹین کرنی چاہیے. سوشل ڈسٹینسنگ آپ کو مینٹین کرنی ہے. ایک ماسک لگانی ہے. یو ہیو ٹو پریونٹ یور دس سنیز اینڈ کف. اوکے. اس کا بہت پورا خیال رکھنا چاہیے کہ سنیزنگ ایسے وداؤٹ کنٹرولنگ اٹ یا جو آپ کا کف آتا ہے تو اس کو بالکل بالکل آپ نے ایک ماسک پہننا ہے جس کو آپ مینڈیٹری دیا گیا ہے. بالکل. جی. تو اب تو میرے خیال میں مینڈیٹری کمپلسری ہو چکا ہے. جی. جی ہے. بات یوں ہے کہ ہم اس میں اصول علاج کیا ہے. جی. جیسے آج کل یا کوئی بھی اپارچونیٹی جو آتی ہے ملتی ہے چاہے وہ ڈیزیز کی وجہ سے چاہے کووڈ کی وجہ سے کوئی ایک ساتھ ریڈی ٹو کیش اٹ. ان سے ذرا ہوشیار رہنا چاہیے. کوئی کہتا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس میں اس کا کووڈ کا علاج کرتا ہوں. حال ہی میں میرے پاس ایک بندہ آ گیا اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے ایک علاج نکالا ہے کووڈ کا. دے ور پرہیپس فرام ساؤتھ کشمیر. تو میں نے ان کو مبارکباد دے دی. میں نے کہا ذرا ہمیں بھی بتا دیجئے کہ آپ نے کون سا یہ علاج نکالا ہے. یو ول بی دس جسٹ یو ول بی نامنیٹڈ فار نوبیل پرائز اف یو آر شیور اباؤٹ یور دس تھنگ دیٹ یور ڈرگ از ورکنگ. اوکے. جب میں نے ان سے بات کی تو ایک مینوفیکچرر بھی ساتھ تھا. ڈاکٹر صاحب سے جب میں نے 2-3 سوال کیے تو میں سمجھ گیا یہ ایک فراڈ ہے. تو مینوفیکچرر صاحب نے بولنا شروع کر دیا. میں نے مینوفیکچرر صاحب سے کہا دیکھیے آپ جو یہ ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں بالکل غلط ہے. تو میں نے ان سے ایک مثال دے دی کہ جو ان آور کشمیری پارلنس اگر آپ دیکھیں گے جو حج پر جاتا ہے بائی ورچو آف حج اس کی بیوی کو بھی حاجی صاحبہ یا حجاری ماں کہا جاتا ہے. بالکل صحیح بات. جب لوگ ایک حاجی صاحب کو ملنے جاتے تھے وہاں پر حجاری ماں بولنے لگتی ہے کہ وہاں پر ایسا ہوتا ہے وہاں پر ویسا ہوتا ہے. میں آپ کی مثال ویسی ہے. یو آر جسٹ لائک دیٹ حجاری ماں. آپ ڈاکٹر صاحب کو بولنے نہیں دیتے آپ مینوفیکچرر بولتے ہیں. تو بعد میں جب ان کا میں نے پورا یہ دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا کیا وہ سب فراڈ تھا اور وہ بھاگ گئے. اوکے. اسی طرح میڈیا پر بھی سوشل میڈیا پر آتے ہیں پرنٹ میڈیا میں کہیں پر بھی آ سکتا ہے. اٹ از منی وچ میکس دی میئر گو. اوکے. ہاں. تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی کو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے جی. بلکہ ایک ماہر سے رابطہ کرنا چاہیے. دیکھیں ہم یونانی میڈیسن کی بات کریں گے. میں دوسرے کسی پیتھی کو نہیں جانا چاہتا ہوں. جی. ہمارے پاس ایک اصول علاج ہے. جی. The best doctor is always with you. Okay. That is your طبیعت. After going through the classical literature, even Ibn Sina, the versatile genius in Unani medicine, he was not able to define this طبیعت. اچھا. Yes. یہ طبیعت ہاں دوسرے جو ہمارے حکیم تھے انہوں نے بہت اس کو واضح کیا ہے. بعد میں ربن تبری ہے علی عباس مجوسی ہے تو انہوں نے یا ہپوکریٹس تو انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا ہے کہ انسان کے ساتھ جو ڈاکٹر ہے وہ اس کی طبیعت ہے. سپوز شاہد صاحب آپ دھوپ میں چلتے ہیں تو دھوپ کا مقابلے میں جو ریئیکشن آپ کی باڈی سے بالکل کیا کیا ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو وہاں پر آپ کو پسینہ آتا ہے. پسینہ یہ بیماری نہیں ہے. بالکل یہ ٹاکسائڈ خارج ہو رہے ہیں جو بھی ہو مگر اٹس اے ریئیکشن آف یور باڈی ٹو دی ہاٹ انوائرمنٹ. صحیح ہے. اب یہ پسینہ آپ غلط چیز نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی باڈی کو مدد کر رہا ہے ٹو بیٹ دی ہیٹ. اوکے. اسی طرح آپ کو پھر پیاس لگتی ہے یہ کون کرتا ہے. یا آپ کو معمولی زخم لگ گیا 1-2 دن کے بعد آٹومیٹکلی ٹھیک ہو گیا. یا آپ کے پاس تھوڑی بہت
کھانسی آ گئے ہے 1-2 دن میں خود ہی ٹھیک ہوتی ہے. جی. آپ کے پاس کوئی اور بیماری جس کو ہم بیماری کہتے ہیں حالانکہ وہ بیماری نہیں ہوتی ہے. جی. دیٹ از دی ہیلنگ پروسیس آف اور باڈی. دیٹ از دی ریئیکشن آف اور باڈی ٹو دی ڈیزیز. اوکے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے جو یہ طبیعت جو ہماری اب ایک سوشل ٹرم ہے ہماری سوسائٹی میں یہ وی ہیو اڈاپٹڈ اٹ ایز اے کلچرل ٹرم ناؤ. طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ جی ہاں. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے طبیعت کسے کہتے ہیں. بلا کا نام ہے لیکن طبیعت کے بارے میں طبیعت کے بارے میں پوچھتے آپ کی طبیعت کیسی ہے. وی ہیو imbibed our culture has imbibed it. یہ اٹ از ناٹ اے میڈیکل ٹرمینالوجی فار وی پیپل. تو ایسے میں یہ طبیعت جو ہے یہ بہت بڑی کام کی چیز ہے. اس طبیعت کا نام جو ہے عام الفاظ میں قوت مدبر بدن. اچھا. جس کو ہم میڈیکیٹریکس نیچری کہتے ہیں. رائٹ. بابائی طب علامہ بکرات نے یہی کہا تھا کہ ایک تو اس قوت مدبر بدن جو ہے میڈیکیٹریکس نیچری اس کو بچا کے رکھنا. دوسرے یو شوڈ ڈو نو ہارم ٹو دی باڈی. کیا بات ہے. ہاں کچھ بھی کرو طبیب کا یہی کام ہے اس قوت مدبر بدن کو مدد کرنا لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچانا. آج کی ڈیٹ میں پیشنٹ سب کچھ ہے مگر ہی از ناٹ اے پیشنٹ. اوکے. بہت تیزی سے اس کو بیماری کا علاج چاہیے واٹ ایور مے بی دی کاسٹ. یہ بالکل غلط ہے. جی. اس واسطے کہ ہمارے اسی بکرات صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا یو گیو می دی فیور آئی ول گیو یو دی کیور. یہ بخار جو ہے یا ہماری پین جو ہے یا وہاں پر جو ورمی کیفیات ہوتی ہے دیز آر دی ریئیکشنز آف اور باڈی ٹو دی فارن باڈیز. اوکے. چاہے فارن پروٹین ہو چاہے فارن باڈی ہو. اوکے. مگر اس میں بعد میں ایسا ہو گیا کہ جب آگے آگے سائنس نے ترقی کی یہ حصوں میں بڑھ گئی. سپوز آپ کے پاس اگر ایک ڈائریا ہے ڈائریا کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ جی. اس کے لیے ہم ایسی دوائی دیں گے جس سے قبض ہو گئے. قبض اٹ سیلف از اے کانسٹیپیشن اٹ سیلف از اے ڈیزیز. تو ہم ایک ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے دوسری ڈیزیز کا سہارا لیتے ہیں. دس از نون ایز ایلوپیتھی. جی. ایلو مینز ڈفرنٹ پیتھی مینز پیتھولوجی یعنی مرض کیفیت. بالکل. یو آر ٹریٹنگ ون ڈیزیز بائی انڈیوسنگ اندر ڈیزیز. اب چونکہ ڈاکٹر صاحب اس وقت چونکہ ہم کووڈ کے بیچ میں ہیں اور اکثر ہمارے جو ناظرین ہیں میں تھوڑا سا اور آگے جاؤں. یہ ہو گیا ایلوپیتھی. اب ہومیوپیتھی میں کیا ہوتا ہے ٹو کیور دی سیم ڈیزیز ود دی سیم سمٹمز. اوکے. سپوز آپ کے پاس فیور ہے آپ کو کلوروکوئین دیتے ہیں جو ٹرمپ صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ بہت بڑی دوائی ہے. اس میں وہ بھی سائنٹسٹ بن گیا. جی. ایک پریزیڈنٹ بھی سائنٹسٹ بن گیا. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ کلوروکوئین دے دیجیے. کلوروکوئین اگر نارمل سبجیکٹس میں دے تو وہاں پر وہی سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں جو ایک ملیریا میں ہوتے ہیں. تو اسی لیے ملیریا کے لیے وہ بہترین دوائی ہے. جی. اچھا. اب ہمارے پاس آیا کووڈ. کووڈ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کووڈ میں سب سے پہلے بخار ہوتا ہے. جی. ڈرائی کف ہوتا ہے اور باڈی ایکس ہوتے ہیں. اوکے. یہ ڈرائی کف ہے یا جو یہ ہمارا فیور ہے یا یہ پینز یہ کیوں آتے ہیں؟ سیریس جو بہت کم ہوتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ لوز موشن ہوتا ہے آپ کا چیسٹ پین آتا ہے ڈائریا ہوتا ہے کنجکٹیوائٹس ہوتا ہے بہت سارے سمٹمز بعد میں اس میں آتے ہیں مگر پہلے وہ 3 ہی آتے ہیں. جی. فیور ڈرائی کف یہ تو اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. بالکل. اور سب سے بڑی جو ہماری ڈیفینس لائن ہے باہر سے سکن اندر سے میوکس لائن جو اپر ریسپیریٹری ٹریک میں ہوتے ہیں ناک میں سائنس میں اس میں یہ تو اس کوشر پٹن بلغم ہے کووڈ. بلغم نہیں بلغم یہ میمبرین تو ہے مگر بلغم نہیں کہیں گے. تو ہاں بلغم کیا ہے؟ بلغم جو ہے پھلگمونیا یہ بھی انگریزی ہی ہے. اچھا. اس میں پرابلم یہ ہو گئی چونکہ عربی میں پے لفظ نہیں ہے. جی. اچھا. بالکل جیسے ہپوکریٹس بکرات بن گیا ہے کیونکہ ہمارے پاس پے نہیں تھا عربی میں. بالکل. عربی سے پھر پرشن میں پرشن سے پھر اردو میں تو اس میں تھوڑی گڑبڑی ہو گئی ہے. وہ اس کی طرف وہ الگ سے اس پر بھی بات کبھی کریں گے. جی. اس وقت کووڈ میں جو ہم کیا کر سکتے ہیں جی
मसला तो ये सबसे पहले बात ये है कि हमें डरना नहीं चाहिए, वी शुड फेस इट। ओके, बहुत खंदा पेशानी से इसका मुकाबला करना चाहिए। यू आर ट्रीटिंग ए डिजीज, यू आर नेवर ट्रीटिंग ए डेथ। ओके, ये मान के चलना चाहिए। सही बात है। डेथ का कोई इलाज नहीं है, लिकुल दाइन दवा, हर मर्ज की दवा है, दवाई मौजूद है, इल्ला मौत, मौत के कोई सिवा। तो व्हाई शुड वी बी अफ्रेड ऑफ दिस? दिस इज द एंड, अल्टीमेट जो है वो डेथ ही है। अब अगर आपके पास फीवर आ गया, आप वो दवाई दे दीजिए जिससे बुखार कम नहीं होना, बुखार खत्म भी नहीं होना, बुखार को मदद करनी चाहिए। यू हैव टू सपोर्ट द बॉडी, दैट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए फिजिशियन एज कोटेड बाय द हिपोक्रेट्स। ओके, तो ऐसी दवाई दे दो, गरम दवाई, जिससे आपका पसीना आ जाएगा। और बुखार क्यों आता है? इट कंटेन्स द इन्फेक्शन। जो भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया हो, वायरल हो, फंगल हो, कुछ भी हो, उसको, या एलर्जिक फीवर हो, उसको कंटेन करता है फीवर। फीवर इज नॉट ए डिजीज, ये फीवर जो है हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ योर बॉडी, इट कंटेन्स दिस इन्फेक्शन। क्योंकि एक टेम्परेचर तो बहर का जिस्म के अंदर है। जी बिल्कुल, टेम्परेचर बढ़ क्यों जाता है? वो जैसे हम दूध स्टरलाइज करते हैं, ये भी इस बैक्टीरिया को, इसकी एक्टिविटी को महदूद करता है, बैक्टीरियोस्टैटिक। अगर ज़्यादा कहो तो उसको किल भी करता है। जी 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 बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास जो ड्राई कफ है, ड्राई कफ को कैसे हम सप्रेस नहीं करना चाहिए। ड्राई कफ को सप्रेस कर सकते हैं फॉर ए टाइम, हाँ, अगर इसमें ऐसी दवाई देंगे हम जिससे म्यूकस बन जाए, म्यूकोकाइनेटिक यानी एक्सपेक्टोरेंट्स ऐसे देते हैं। हमारे यूनानी में बड़ी बेहतरीन दवाई हैं उसमें, जैसे हमारे पास बिहदाना, बमसूर ब्योर, अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे, ब्रेय जिसे उनाब कहते हैं, सिपिस्तान, वो भी दे सकते हैं। उससे बहुत यानी मल्टी प्रोंगड इफेक्ट बॉडी पर, आपको ब्रोंकोडाइलेशन होती है उससे, म्यूकोकाइनेटिक यानी एक्सपेक्टोरेशन होती है उससे, और खास बात यह है जो आपकी प्यास बढ़ती है वो कम होती है। अच्छा। प्यास की हिद्दत भी कम होती है। ओके, हाँ, लुब्रिकेंट्स हैं ये। इसी तरह अगर हमारे इस जिसमें, चूंकि एंड में क्या होता है, डेथ कैसे होती है, जब ब्रोंकोस्पाज्म होता है, बिल्कुल। हमारे पास अगर ऐसी दवाइयां हैं जिनको हम दे सकते हैं और से ब्रोंकोस्पाज्म नहीं होगा जी, हाँ, वो देना है। तो इस तरह हमारे पास अब, हाँ, जो हमारे पास इम्यूनिटी जो ये इट्स अ सबसर्वेंट टू दिस मेडिकेट्रिक्स नेचुरली। उसमें हमारा सिस्टम जो बॉडी में आपको मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, अंदर से खुद ऑटोमेटिकली इंस्टिंक्टिवली ये काम करता है। आपके बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, साइटोकाइन्स है, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है। ये सब चीजें जो है मिलजुल के इस सिस्टम ढंग से चलाती हैं। ये सब मिल के इस फॉरेन प्रोटीन के खिलाफ, फॉरेन बैक्टीरिया के खिलाफ, फॉरेन वायरस के खिलाफ मिलजुल के लड़ते हैं। अब अगर ये ताकतवर हैं तो उसको हरा सकते हैं, बिल्कुल सही। अगर वो कमजोर हैं तो खुद हार जाएंगे, खुद हार जाएंगे जी। दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ दिस जो हमारा ये जो हम ये लड़ाई जो होती है फॉरेन वायरस और इसके ह्यूमन बॉडी के दरमियान। बिल्कुल सही बात। अब हमारे पास क्या है, वैक्सीन तो है नहीं। उस वक्त जो इन्फेक्टेड है उसको हम वैक्सीन नहीं दे सकते जी, बिल्कुल नहीं दे सकते। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए अलग मैनेजमेंट जो है वो अलग है। जो मैनेजमेंट से अब जो इन्फेक्टेड नहीं है उनको क्या करेंगे, उनको इससे बचाना है, उनको बचाना है। उस बचाने के लिए क्या करेंगे हम वही दवाई देंगे जो हमारी बॉडी के जो कुव्वत मुदब्बिर है बदन, मैं यहाँ बहुत सोच समझ के वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, जो हमारी मेडिकेट्रिक्स नेचुरी है उसको हमें बचा के रखना है। क्या बात। सो दैट इट शुड फाइट एट द टाइम ऑफ नीड। सो बैक्टीरिया हो जो भी हो, खांसी जिसको कश्मीरी में साइरिलसिस बोलते हैं। अच्छा, आपने भी बचपन में देखा होगा जब वो मीजल्स होते हैं, हॉलहिज, हम वो छिड़कते थे तो एकदम वो बुखार आता था, बुखार के साथ साथ वो मीजल्स खत्म होता था। तो एक वो है एक खास दवाई जो हमारे पास है यूनानी में, उसको बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है खमीर मरवारीत। शायद आपने आज तक
اس کے بارے میں بہت کم سنا ہے کہ ہم خمیر مروارد یوزلی ہم ہارٹ کی بیماریوں میں دیتے ہیں، مگر آپ دے دیجیے اس کو بخار میں، وی ول سی دی ایکسلنٹ ریزلٹس. مزمن بخار جو ہوتے ہیں ان میں آپ دے دیجیے خمیر مروارد، آپ دیکھ لیجیے میجیکل ریزلٹس آر دیئر. تو ایسے دواؤں کو اگر ہم استعمال کریں گے تو ہماری میڈیکیٹرکس نیچرلی کبھی ضائع نہیں ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب یہاں میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتا دیتا ہوں، چونکہ ہمارا پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اس میں تو ہم صرف 5 یا 10 منٹ بات کرتے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے آج کچھ بہت ہی اچھی باتیں کہیں، تھوڑا سا طول پکڑ گیا، کوئی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ کچھ ایسے نایاب ادویات کا نام لیں گے جو آپ کے طب کے اندر تو موجود ہیں لیکن عام آدمی جو اس سے بالکل ہی ناواقف ہے، تو شاید میں آپ کو کہتا کہ کچھ بوٹلز، کچھ اس طرح کی چیزیں ساتھ لے کر کے آئیے کہ ہم دکھائیں اپنے ویورز کو کہ یہ چیز کیا ہے، اصل میں یہ والی چیز آپ نے لانی ہے، تاکہ اس کو ایک پتہ دماغ کے اندر بات بن سکے کہ بھائی اس سے میں فی الحال اپنے آپ کو ایک محفوظ طریقے سے رکھ سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے آپ کا کیا ہوگا پیغام اپنے جو گھروں کے اندر اس وقت ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اب انشاءاللہ یہ ایام بھی اقدام پذیر ہو رہے ہیں، اپنے آخری پڑاؤ پہ ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے دوستوں سے؟ کیونکہ میں تو چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ایک لمبا ڈسکشن ہو، 1 گھنٹے کا پروگرام ہو جس میں آپ کچھ کالرز کی کالز بھی لیں تاکہ آپ ان کے جواب دے سکیں. اس وقت تو جو بات کر رہے ہیں وہ ہم آپ بات کر رہے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے ویورز سے کہ کس طریقے سے اس وقت اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور آپ کی کیا نصیحت ہوگی؟ بالکل میرا یہ ماننا بھی ہے، یقین بھی ہے، امید واس کی ہے جی کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. جی بڑی بات وہی ہے، بالکل وہی. آپ کو شاید یہ جو فیتھ ہیلرز، سو کالڈ فیتھ ہیلرز، وہ کیا کرتے ہیں؟ آدمی کو ایک تسلی دیتے ہیں. بالکل صحیح بات. بس اس سے آپ دیکھیں گے جو ہمارے جسم کے اندر اینڈومورفنز ہیں، پین کلرز جو ہمارے اندر ہے، سائٹوکائنز، وہ اعتماد ایک دم بحال ہو جاتا ہے، بالکل بحال ہو جاتا ہے. اور ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، چاہے کووڈ ہو، 19 ہو یا 20 ہو. وی شوڈ ناٹ بی افریڈ آف دس. ویری گڈ. بس تو اس میں جو اب آپ نے کہا کہ آپ نے قوت مدافعت کی آپ بات نہیں کی، آپ نے بالکل ہی ایک نیا آج جملہ استعمال کیا. میں چاہوں گا کہ اس جملے کو آپ رپیٹ کر کے یہ کہیں کہ کون سی چیزیں لوگ گھروں کے اندر کھائیں اس وقت جن میں کم سے کم وہ اجناس اگر موجود نہیں ہیں لیکن ان کے ہم پلہ کی کچھ ایسی چیزیں ہوں جو انہیں کووڈ سے محفوظ رکھ سکیں. میرا یہ اس کے لیے ایک ماہر کی کار نجار بدست گلکار نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک ول اسٹارٹ ہز اون پریکٹس. سیلف میڈیکیشن از ناٹ الاؤڈ. تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسے سپوز آپ، میں کہوں گا یہ دوائی آپ کھا لیجیے، اس کا پیشاب خراب رہا تو وہ زیادہ خراب ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. تو انسٹیڈ آف ٹریٹنگ دی ڈیزیز وی آر کریٹنگ دی ڈیزیز. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہتر یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر کے اس سے کہیں کہ ہمیں ایسی دواؤں کا انتخاب کیا جائے، ہمارے لیے انتخاب کیا جائے تاکہ ہم محفوظ رہے ان عوارضات سے. بہت اچھے. ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے میں اپنے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ اکثر ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں ان کے نمبرز ہم جو ہیں ڈسپلے کرتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب خود بول دیتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ سے بات کرنا چاہے یا مشورہ کرنا چاہے، چونکہ لوگ گھروں کے اندر ہیں، آپ کے پاس وہاں ہاسپٹل میں اس کو آنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی اس بارے میں کوئی علمیت لینا چاہے کہ جو باتیں آج آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شاید کوئی ایسی ٹرمینالوجی ہوتی ہے جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہیں یا کوئی مفید مشورہ لینا چاہیں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اپنا نمبر ان کو بتانا چاہیں گے؟ بالکل. میں نے پہلے ہی دن جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو میں نے اپنے ٹیم آف ڈاکٹر جو ہمارے شالٹنگ میں موجود رہتے ہیں ان کا نمبر بھی ڈسپلے کیے ہیں، سب کچھ ہم نے لکھا تھا. وہ بالکل ٹیلی میڈیسن کہ اس پر فون کالز ریسیو کرتے ہیں تو اسی پر ہدایت بھی دیتے ہیں. اس میں ہم بالکل فون اٹھاتے ہیں. اگر مجھے بھی کوئی پرسنلی فون کرے میں بھی اٹھاتا ہوں. اور آپ اپنا نمبر اپنے 7889732699. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آج یہاں پر آئے، آپ نے بات کی اور اس حوالے سے اچھی جانکاری دی کہ کس طریقے سے لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور بڑی بات آپ نے یہ کہی کہ اس وقت ہمیں ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، ہمت کرنی ہے،
کیونکہ ہمارے اندر میرے خیال میں ایسے اجزاء ضرور موجود اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جو ایسے ایسے بڑے بڑے جراثیم کو ختم بھی کر سکتے ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ میں کوئی سمٹم کسی بھی طریقے کا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کسی معالج سے پہلے مشورہ کیا جائے, اس کے بعد میڈیسنز لی جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پر خدا نخواستہ کووڈ کا ہی حملہ ہو, بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عام سی بیماری ہو جس کا علاج بھی ہو اور آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں. آپ گھبرائیں نہیں, خوشحال زندگی گزاریں. ڈاکٹر شوکت حسین یتو صاحب, آپ یہاں آئے آج. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اب کووڈ سے یہاں کوئی مرا نہیں, دے ڈائڈ بیکاز آف ہارٹ اٹیک. وہ کیوں؟ جی, اس واسطے کہ ان میں بالکل قوت اعتماد جو ان میں تھا وہ بالکل خراب ہو گیا, کھو دیا تھا. جی, تو وہ بیچارے مر گئے. جی, کووڈ ہیز ڈن نتھنگ ٹو دیم, یہ میرا ماننا ہے. اچھا, ہاں بالکل, اس میں بہت مورٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے, 3%. 100 میں سے 3 مر جائیں گے. اگر ان کو بھی اچھی وقت پر یہ دوائی اور یہ میڈیکل انٹرونشن صحیح وقت پر مل گیا تو وہ بھی بچ جاتے ہیں انشاءاللہ. امید یہی کریں گے کہ ہمارے جموں کشمیر سے یہ وبا ختم ہو جائے گی. ایک بار پھر اچھے دن آئیں گے. ڈاکٹر شوکت حسین یتو صاحب, آپ یہاں پر آئے, ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کیا. امید کریں گے کہ ایک نئے شمارے میں آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں براہ راست ہم بات کریں گے اور اچھے خاصے طریقے پر جو ادویات آپ نے بتائیں, جو اپنے طریقہ علاج بتائے, اس کے حوالے سے بات کریں گے. کیونکہ آپ ایک بہت ہی بڑے ذمہ دار عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ رجسٹرار بھی ہیں, آپ اس وقت سپرنٹینڈنٹ بھی ہیں. تو انشاءاللہ ضرور آپ سے دوسرے شمارے میں ملاقات ہوگی. ناظرین اپنا خاص خیال رکھیے گا. پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت کر رہے تھے FM ریئلٹرز اور FM انٹرپرائزز, ہمامہ چوک, سری نگر. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.